یہ پہلا ابرد ہے. ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد، یہ دوسرا ہے. ثم اراد ان یؤذن فقال له ابرد. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 3 بار مؤذن کو روکا. حتی ساوز ذل الطلولا، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا، یعنی برابر ہو کہ نیچے پھر آگے سایہ جو ہے وہ اترنے لگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شدت الحر من فیہ جہنم. تو جو پچھلی حدیث ہے جہاں پر اس کے اوپر اس صفحے کا ذکر کر لو کہ یعنی اصل ہماری دلیل وہ اگلی حدیث ہے جس میں اس پر بھی اضافہ ہے، اور یہ ظہر کے ٹائم کی تعیین ہے. باقی یہ جو اعلان ہے یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق، اور اس کے دونوں طریقے ہیں. جو یہاں دونوں حدیثوں کے اندر موجود ہیں کہ پوری اذان پڑھ کے یہ اعلان کرنا یا درمیان میں حی علی الصلاۃ پر یہ اعلان کرنا. باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت. یہ حدیث جو ہے وہ فرشتوں والی پہلے گزر چکی ہے، لیکن اس میں آگے ایک حدیث ہے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے سنا ہے، وہ کہہ رہی تھیں کہ میرے پاس حضرت ابو درداء آئے اس حالت میں کہ وہ غصے میں تھے، مغضب. فقلت ما اغضبک، آپ کو کس چیز نے غصہ دلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا واللہ ما عارف من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا انہم یصلون جمیعا. کہ خدا کی قسم میں نہیں پہچانتا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی چیز کو مگر یہ کہ وہ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں. اچھا جی، یعنی یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تبدیلی آ رہی تھی، تو اس کو یعنی ان کے سامنے چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا، اگرچہ وہ زمانہ آج سے کہیں زیادہ تقوی و طہارت کا تھا، لیکن انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس یہ ایک چیز رہ گئی ہے کہ نماز جماعت سے پڑھی جا رہی ہے، باقی وہ دین پہ عمل نہیں رہا. تو یہ یعنی اس ما قبل کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ظاہری حیات کا معاملہ تھا، اور پھر ان کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا، اس پر یہ اپنے ان الفاظ کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ وہ حدیث ہے جو رستے سے کانٹا اٹھانے پر بخشش ہو جائے۔ باب فضل التہجیر الی الظہر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق، اس دوران کہ ایک بندہ رستے پہ چل رہا تھا، وجد غصن شوک علی الطریق، تو کانٹوں والی ٹہنی اس نے رستے میں پائی، فاخرہ، اسے اس نے سائیڈ پہ کر دیا، فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اس پر اجر دیا۔ یعنی جب شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو شکر کو قبول کر لیا، فغفر لہ، تو رب ذوالجلال نے اس کی اسی وجہ سے بخشش کر دی۔ تو یہ ہے کہ اتنی سستی جنت کہ صرف کانٹے والی ٹہنی ہٹانے سے جنت مل جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جو ہیں وہ 5 ہیں۔ شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے، ویسے تو وہ قتیل ہے، قتیل بمعنی مقتول، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، تو مگر اس کو شہید بھی کہا جاتا ہے، جس طرح کہ اب یہاں حدیث میں الشہداء خمسہ کہا گیا۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ دارالسلام میں حاضر ہوتی ہے، جبکہ جو باقی ارواح ہیں وہ قیامت کے دن دارالسلام کا مشاہدہ کریں گی، تو اس کی روح پہلے ہی دارالسلام کا مشاہدہ کر لیتی ہے، اس واسطے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کی گواہی دی گئی ہے، اس گواہی کی بنیاد پر اسے شہید کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے پاس بوقت وصال رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یشہدونہ فیاخذون روحہ، اور اس کی پھر روح لے جاتے ہیں۔ تو یہ اس بنیاد پر شہید ہے، یعنی بمعنی مشہود، کہ اس کا آ کے دیدار کرتے ہیں فرشتے اور پھر اس کی روح کو لے جاتے ہیں۔ اچھا جی، کتنی وجہ آ گئی ہیں؟ چوتھی، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے کہ اس کے ظاہر حال کو دیکھ کر اس کے خاتمہ خیر پر گواہی دی جاتی ہے۔ ظاہر حال کو دیکھ کر کہ یہ جب اللہ کے رستے میں جان دے رہا ہے تو اس کے بارے میں لِأَنَّهُ شُهِدَ لَهُ بِخَاتِمَةِ الْخَيْرِ بِظَاهِرِ حَالِهِ۔ 5ویں نمبر پر اس کے اوپر ایک چیز ہے جو اس کے شہید ہونے کی گواہ ہے، وہ اس کا خون، اور لِأَنَّ عَلِيهِ شَاهِدًا يَكُونُ شَهِيدًا وَهُوَ الدَّمُ، کہ اس کے اوپر یعنی خون جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے اس بارے میں کہ یہ بندہ شہید ہے۔ تو یہ 5 جو ہیں وجہ تسمیہ شہید کو شہید کہنے کی امام کرمانی نے بیان کی ہیں۔ دوسری بھی بہت سی کتابوں میں یہی 5 وجوہ کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے موجود ہیں۔
یہاں 5 جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں شہید، اور امام مالک نے موطا میں 7 بتائے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ مطعون جو ہے وہ شہید ہے، طاعون کا مرض جو ہے اس کے اندر جو فوت ہو جائے۔ مبتون شہید ہے کہ جو پیٹ کے مرض سے فوت ہو جائے۔ صاحب الحدم وہ جو کسی چیز کے گرنے پر نیچے آ کے فوت ہو جائے، یعنی خود ارادتاً نیچے نہ آئے بلکہ اتفاقاً۔ والغریق وہ جو پانی میں ڈوب کے اپنے عمل سے نہیں ویسے فوت ہو جائے۔ والشہید فی سبیل اللہ، اور وہ پھر جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ اور امام مالک نے جو لکھا اس میں آگ والا بھی ہے کہ جو آگ اس کو معاذ اللہ لگ جائے تو اس میں وہ فوت ہو جائے حادثاتی طور پر، نہ کہ خود لگائے۔ وہ باقی ساری وجوہات خود والی جو ہے وہ خودکشی ہے جو حرام ہے حد درجے کی، کہ جس میں رب ذوالجلال ناراض ہو جاتا ہے کہ بادرنی عبدی فحرمت علیہ الجنت، میرے بندے نے مجھ سے آگے گزرنے کی کوشش کی تو میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یعنی خودکشی کا یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کب فوت کرنا ہے، میں اپنا فیصلہ خود کر لیتا ہوں۔ تو یہ ہے بادرانی عبدی کہ میرے بندے نے مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ نکل نہیں سکتا، مگر اس کی کوشش تو یہی تھی، ورنہ اللہ پہ بھروسہ کرتا کہ رب نے جب فوت کرنا ہے فوت کر دے۔ تو اس نے جو خودکشی کی تو اس پر فرمایا حرمت علیہ الجنت، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو پھر خودکشی آگے پھر 2 طرح کی ہے، یعنی اگر اس کی وجہ خودکشی کی کوئی اور تھی، یعنی اس وجہ سے خودکشی نہیں کر رہا تھا کہ وہ دین سے ناراض ہو گیا ہے، اسلام سے ناراض ہو گیا ہے، اپنے مسلمان ہونے سے ناراض ہو گیا ہے، معاذ اللہ اس کے علاوہ اگر کرے گا تو پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن اتنا اہتمام نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنے ایمان اور اسلام سے بیزار ہو کے اس نے خودکشی کی تو پھر حرمت علیہ الجنت ہمیشہ کے لیے وہ پھر وہ کفر میں فوت ہوا ہے اور نہ اس کا جنازہ ہے، اور اس کے لیے مزید شدید وعید ہے۔ وہاں جو ہے وہ تو یقتل آ گیا ہے نا، ویسے فی سبیل اللہ بھی آ گیا ہے، تو یہ ویسے ہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ اور وہاں جو فقہی شہید ہے اس کے لیے تو پھر مزید شرطیں ہیں کہ ارتصاص بھی نہ ہو، کہ وہ 5 نمازوں کا ٹائم اس پہ نہ گزرے اور اس سے پہلے ہی وہ شہید ہو جائے ان زخموں کی وجہ سے جو اسے زخم لگے ہیں۔ اور اگر اس نے دوائی استعمال کر لی اور ٹائم اتنا گزر گیا تو پھر اگرچہ وہ شہید ہوگا لیکن وہ جو فقہی شہید ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے شہید ہیں جو یہاں لسٹ بیان کی جا رہی ہے۔ نہروں میں نہاتے ہیں سو جاتے ہیں، یہ خود اسی کے زمرے میں آتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی ایسی نہر ہو کہ بہت ہی گہری کہ جس میں بندہ بچ ہی نہ سکتا ہو تو وہاں یعنی یہ قریب ہوگا اس کے کہ جب انہیں پتہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے اور وہ پھر بھی کود جائے تو وہ اس زمرے میں آئے گا، ورنہ عام جو نہانے والے ہیں وہ اس زمرے میں نہیں آئیں گے۔ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ، کہ جو عورت فوت ہو جائے جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہو تو اس کو بھی شہیدہ کہا گیا ہے۔
من قتل دون مالہ فہو شہید، کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا شہید فوت ہو تو وہ بھی شہید ہے. یعنی جس طرح یہ ڈکیتی وغیرہ یا کوئی اس طرح کا معاملہ، تو اس صورتحال میں جو ڈاکو اس کو مار جائیں تو من قتل دون مالہ فہو شہید. تو یہ جو پھر خمسہ کہا گیا یا سبعہ، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جس طرح پیچھے قانون بیان کیا تھا کہ عدد کے لحاظ سے ما فوق کی نفی نہیں ہوتی، کہ صرف اس بات ہوتا ہے، اس کے علاوہ کی نفی نہیں ہوتی. لہذا 7 والی حدیث سے بھی چونکہ شہداء کی تعداد زیادہ ہے تو اس سے ما فوق کی نفی نہیں ہے. اچھا جی، تو اس میں آگے پھر یہ ساری چیزیں آئیں گی نا کہ وہ قدرتی آفات میں یا عدم ہوگا یا حرق ہوگا یا غرق ہوگا، تو اس کے زمرے میں پھر آ جائیں گی. اچھا جی، یہ وہ جو فقہی شہید ہے. اچھا جی، ہمارے نزدیک جنازہ ہے جبکہ شفافی کے نزدیک جنازہ نہیں ہے، لیکن غیر مقلد پھر بھی مصر ہیں، ادھر اس طرف جاتے ہیں اور جنازے کے لحاظ سے ادھر آ جاتے ہیں کہ جنازہ پڑھنا ہے، اور پھر آگے غیب آنا کے لیے پھر ادھر جاتے ہیں. یعنی ان کی جو شارع ہے وہ زگ زیگ اس طرح کر کے جاتے ہیں. اچھا جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ حدیث جو ہے یہ عسکری نقطہ نظر سے بہت اہم ہے، اور اس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جہتوں کو پیش نظر رکھا. یعنی مدینہ منورہ میں جب لوگوں کو مسجد نبوی شریف کا قرب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کہ ہم ہر وقت قریب رہیں اور یہاں نماز پڑھیں، اور دور والے جو تھے مدینہ منورہ کے مضافات والے جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم قریب آ جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا. تو یہ وہ حدیث ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ تم مدینہ کو ارد گرد خالی نہ کرو، کہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی معاذ اللہ حملہ کرتا ہے تو پہلے تم تو مطلع ہو جاؤ گے اور تم اس پر کھڑے ہو جاؤ گے، اور آگے اصل مدینہ منورہ محفوظ رہے گا اور مدینہ منورہ سے باہر جنگ لڑی جائے گی. تو اس نقطہ نظر سے یہ کہ اگرچہ اندر ثواب ہے لیکن باہر بھی ثواب ہے، اور یہ کہ پھر تم جتنے قدم چل کے آؤ گے اتنا زیادہ ثواب تمہیں ملے گا. تو اس جہت کو ان کے لیے واضح کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی سلمہ کیا تم اپنے قدموں کے نشان نہیں گنتے؟ قرآن مجید میں ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. تو حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ بنی سلمہ نے ارادہ کیا ان يتحولوا عن منازلهم، کہ جہاں ان کے گھر ہیں پہلے وہاں سے وہ منتقل ہو جائیں. فَيَنزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فَكَرِهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يُعْرُوا الْمَدِينَةَ، يُعْرُوا اعرى یا يُعْرِيُوا، کہ وہ ننگا کریں مدینہ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عریانی کا لفظ ہے ان یعروا المدینہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ کو ننگا کر دیں، یعنی ارد گرد یہ ڈیرے یہ آبادیاں اگر نہیں ہوں گی تو پھر مدینہ منورہ جو ہے وہ ننگا ہو جائے گا ان چیزوں سے، یعنی بالکل خالی ہوگا تو آنے والا فوراً مدینہ منورہ پہنچے گا. یعنی یہ جو
बुरी नीयत से आ रहा है मदीना मुनव्वरा माज़ल्लाह हमला करने के लिए, तो इर्द गिर्द की आबादियाँ सिक्योरिटी के लिए कि आता जाता बंदा इनकी नज़र में रहे कि कौन, क्योंकि पूरी दुनिया के मुकाबले में ये सल्तनत थी, तो बाहर से जो जासूस आते हैं या कोई भी किसी तरह आता है तो ये आबादियाँ बाहर अच्छी हैं। ये था कि मदीना मुनव्वरा को नंगा वो न करें, और ये अस्करी तौर पर क़यामत तक उम्मत को निज़ाम देने के लिए था, वरना उस वक़्त तो फ़ौरन वही भी आ सकती थी कि फ़लाँ बंदा आ गया है, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ज़ुल जलाल ने जो उलूम ग़ैबिया दिए थे उनकी वजह से भी पता चल सकता था। लेकिन आगे उम्मत के अंदर ये कि ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिक्योरिटी के ये उमूर पेश नज़र रखे हैं, तो इसका सुन्नत होना ये मकसूद था कि सरकार ख़ुद अपनी पॉलिसी में इस चीज़ को जगह दें। तो साथ फिर उनके लिए सवाब भी बताया कि क्या तुम नहीं गिनते अपने कदमों के निशानों को। तो निशानों से मुराद क्या है? इमाम मुजाहिद कहते हैं खुताहुम, खुतवा की जमा, एक स्टेप एक कदम रख के जब फिर उठा के दूसरी जगह रखा जाता है, तो जो दरमियान में है ये आसार हैं। युमशा फिल अर्द बिअरजुलिहिम, तो आसारुहुम की निशानियाँ क्या थी कि ये कि चला जाए ज़मीन में पाँव से, तो इतना तुम दूर से चल के आओगे तो हर कदम पर तुम्हें सवाब मिलेगा। तो कुर्ब में भी यकीनन फ़ायदा है, मगर यहाँ दूर से आना भी फ़ायदे से खाली नहीं है। तो ये सारे असबाब, मसलन शहर के बाहर जंग के मौका पर खंदक खोदना, हिजरत की रात मुसलसल सफ़र ना करना बल्कि कुछ वक़्त के लिए 2 या 3 रातों के लिए गार में रहना, ये सब उम्मत को तालीम असबाब थी। वरना रब ज़ुल जलाल तो इस पे कादिर था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें बंद करते तो इतने में मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके होते, अगला कदम मदीना मुनव्वरा होता। लेकिन ये उम्मत को तालीम हिकमत की थी, यानी उस वक़्त अगर डायरेक्ट फ़ौरन निकलते हिजरत पर तो वो वक़्त था जब सारे कुरैश तलाश करने के लिए निकले हुए थे, तो अब वो आगे जाके दूर दूर ढूंढ रहे थे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में ही गारे सौर में मौजूद थे। और यानी उनकी जो नफसानियत थी या उनका ज़हन था वो यही था कि अब निकले हैं तो फिर रास्ते में होंगे, चल रहे होंगे तो हम पीछे से पहुंच जाते हैं। तो इस तरह ढूंढ ढूंढ के थक गए ऐसी सूरत हाल में, और फिर वो पहाड़ों और गारों में ढूंढने लगे बाद में, और आगे फिर वो मरहला भी आया जब वो गार के मुंह तक भी पहुंचे, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। तो अब ये चीज़ें जो हैं माज़ल्ला अल्लाह के इख्तियार पर, अल्लाह की कुदरत पर नफ़ी कुदरत की नहीं करती। कुदरत थी रब को, लेकिन इसके बावजूद ये जो असबाब हैं जहान में, इन असबाब को पसंद किया गया। आज जिन वजू पर आकर देवबंदी वहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात पर एतराज़ करते हैं, तो वो सारे के सारे हू बहू फिर अल्लाह ताला पर जाकर होते हैं माज़ल्ला। यानी अगर कोई दहरिया कहना शुरू कर दे के या मुनकर खुदा के अगर अल्लाह की कुदरत होती तो फिर दिन दिहाड़े 12 बजे ऐलान करके सरकार जो है वो हिजरत पर निकलते और सारे काफिर इकट्ठे होते, तो वहाँ से अचानक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िज़ाओं में से ऊपर तशरीफ़ ले जाते और मदीना मुनव्वरा पहुँच जाते। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस पर वो कहे कि फिर अल्लाह की माज़ल्ला कुदरत ही नहीं थी, वरना तो ऐलानिया हिजरत करवानी चाहिए थी। आखिर अल्लाह के हबीब हैं तो फिर रात के वक़्त छुप के क्यों निकले? तो ये यानी सारी बातें गलत हैं। इसके अंदर
رب سب کچھ کر سکتا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ کہ آگے امت اپنے امور میں کیسے تدبیر اختیار کرے، تو یہ تبدیل جو تدبیر ہے نہ یہ بزدلی ہے اور نہ یہ بے خبری ہے، بلکہ یہ حکمت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی کہ پہلے یعنی 3 دن وہاں پر، جب ایک روایت میں 2 دن قیام کیا، اس کے بعد پھر جو معروف رستہ تھا وہ رستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ساحل سمندر والا رستہ جو ہے وہ استعمال فرمایا۔ تو یہ ساری تدبیریں تھیں، اور اس میں یہاں جو مدینہ منورہ کے لحاظ سے یہ آپ نے حکم دیا تو یہ بھی انہی تدبیروں میں شامل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری اسباب تھی اس پر اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو آگے بھی اسی طرح چلے۔ اگر آپ اپنے علوم غیبیہ یا اللہ تعالیٰ کی وحی کے آنے پر رکھتے تو اس پر یہ تھا کہ وحی تو بند ہو جائے گی تو بعد والے کس طرح کام کریں گے، تو ان کے سامنے پہلے جو نظام قیامت تک چلنا ہے وہ ہونا چاہیے، پھر وہ آگے اپنے دور میں چلائیں۔ تو یہ سارے اس لیے اسباب جو ہیں ان کو اختیار کیا گیا۔ اچھا جی، یعنی اتنے دور سے وہ رات کے اندھیرے میں آتے تھے اور بارش میں آتے تھے، تو اس واسطے انہوں نے قریب آنا چاہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور بھی رکھا، اور ساتھ یہ کہ ثواب تمہارا کم نہیں ہوگا بلکہ کئی وجوہ سے قریب والوں سے پھر زیادہ ہو جائے گا کہ جب تمہارے قدموں کے نشان جو ہیں ان پر تمہیں ثواب ملے گا۔ اس میں پھر وہ منافقین والی حدیث باب فضل العشاء فی الجماعت ہے۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، وہ جو ہڈی کا لالچ دینے پر آ جائیں گے تو یہ منافقین کی بات ہے۔ اچھا جی، تو کل اس حدیث پر بحث چلی تھی امام عادل کی، تو الامام العادل تو وہ لَيَنْتَقِدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، ایک ایک کر کے اسلام کے کڑے ٹوٹیں گے، تو پھر پہلا نہیں ٹوٹنے دینا چاہیے۔ تو پہلا کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے کون ہے پہلا کڑا؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولہن نقداً الحکم وآخرہن الصلاۃ، کہ سب سے پہلے جو کڑا ٹوٹے گا وہ نظام حکومت کا ہے، یعنی دشمن یہ ترجیحات جب مرتب کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ صرف نماز روکنے سے ان کو وہ نقصان نہیں ہوگا جو ان کا نظام ختم کرنے سے ان کا نقصان ہوگا۔ تو پہلا حملہ نہ نماز پہ ہے، نہ روزے پہ ہے، نہ حج پہ ہے، نہ زکوٰۃ پہ ہے۔ اولہن نقداً الحکم وآخرہن الصلاۃ، یعنی ان کو پسند نماز بھی نہیں، لیکن نماز کا خاتمہ معاذ اللہ وہ بعد میں چاہیں گے، سب سے آخر میں، لیکن سب سے پہلے مسلمانوں کے نظام حکومت پر حملہ کریں گے۔ تو اس بنیاد پر امام عادل جو ہے اس کی پہلی پوزیشن رکھی گئی معاشر کے دن، کہ جو سب سے اہم کام ہے امت کا وہ امام عادل کرتا ہے، تو اس کو اللہ کے سائے میں سب سے پہلے جگہ دی جائے گی۔ تو یہ سیٹ ہی معاشرے کے اندر زیادہ متنازع ہے اور عدم توجہ کا شکار ہے۔
یعنی متنازع اس طرح ہے کہ ہر چودھری، ہر گنڈا، ہر بدماش کان ٹوٹا وہ کہتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ تو ہمارا کام ہے، یعنی حکومت تو ہم نے کرنی ہے، یہ دین والے لوگ جو ہیں یہ تو مسجد میں بیٹھے پڑھے پڑھائیں، ان کا کام حکومت سے کیا ہے۔ یہ رائج ہے نا عام، یا پھر یہ کہ یہ تو شریفوں کا کام نہیں۔ تو امام عادل جو ہے یہ اس کا کام ہے، اور قبضہ بدماشوں نے کر لیا ہے۔ اصل کام ہے کس کا؟ امام عادل کا۔ حکم اور نظام یہ ریڑھ کی ہڈی ہے مسلمانوں کے لحاظ سے، یا یہ چھت ہے کہ جس کے نیچے سب گرمی سردی سے بچیں، اور یہ جب چھت غیروں کی ہوگی وہ جب چاہیں گے نیچے سے نکال دیں گے، جب چاہیں گے اوپر سے ہٹا لیں گے۔ تو اس بنیاد پر غیروں نے یہ چاہا کہ اگر امام عادل ان میں ہوگا، یعنی جو مذہب کو جانتا ہے اور پھر جس کو مذہب امام بنانا چاہتا ہے، تو پھر غیروں کی وہ بات نہیں مانے گا، وہ اکڑ جائے گا جب غیر اسے جھکانا چاہیں گے۔ تو اگر امام عادل کی جگہ زرداری ہو یا عمران خان ہو یا امام عادل کی جگہ نواز شریف ہو، تو پھر یہ غیروں کو پسند ہے کہ امام عادل نہ ہو، بلکہ یہ ہوں جو ہمارے کہنے پر ہماری بات مانیں۔ تو اس بنیاد پر پھر متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اور ان کی طرف سے اصل یہ پراپوگنڈا ہوا، اور یہ پہلے ہی امیدوار تھے اندر کہ ہمیں یہ سیٹ ملنی چاہیے۔ تو اصل ان کا تھا کہ یہ انہیں سیٹ ملے تو ہمارے فائدے میں ہے کہ یہ ہماری بات مانیں گے، اور یہ کہ ان علماء کا کام جو ہے وہ تو مسجد میں جماعت کرانا ہے یا ختم شریف پڑھنا ہے یا اس طرح کی، جبکہ شریعت میں سب سے بڑا منصب جو ہے وہ امام عادل کا ہے کہ جو نظام حکومت جو ہے وہ چلائے اسلامی خطوط پر۔ تو وہ سب سے اہم شعبہ ہے، چونکہ اس کے نیچے پھر مسجدیں بھی محفوظ ہیں، مدارس بھی محفوظ ہیں، نظام زکوٰۃ بھی ہے، نظام صلاۃ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور وہ اگر باطل پرستوں کی طرف سے ان کے قبضے میں ہو تو پھر مسلمان ان کے تابع ہوں گے، جب وہ اذان پڑھنے دیں تو یہ پڑھیں، جب وہ جماعت کرانے دیں تو یہ کرائیں۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولہن نقدن الحکم، انہوں نے سب سے پہلے تمہاری حکومت چھیننی ہے تو تم اپنی حکومت پہ پیرا دو۔ اگر حکومت تمہارے پاس رہی تو پھر تمہارا پورا دین محفوظ رہے گا، اور اگر حکومت نہ رہی تو پھر یعنی معاذ اللہ ختم کرتے کرتے وہ نماز تک بھی پھر پابندی لگائیں گے۔ تو نظام اور نماز میں اتنا فرق ہے کہ نظام جو ہے یہ باطل پرست ایک دن بھی مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے، اور نماز کافی دیر تک برداشت کر سکتے ہیں۔ اس واسطے مکہ مکرمہ میں نماز تو برداشت کر لی گئی، یعنی یوں یہ نہیں ہوا کہ راتوں رات ابو جہل کے ٹولے نے فیصلہ کر لیا ہو کہ یہ ابھی 20 مسلمان ہیں، 40 ہیں، یا نماز کے نازل ہونے پر جتنے بھی تھے کہ انہیں راتوں رات اٹھ کے سب کو شہید کر دو۔ حالانکہ اس وقت شہید کرنا بظاہر آسان بھی تھا بدر میں جانے کے مقابلے میں، دور جا کے لڑنے سے، اور تھوڑے بھی تھے مسلمان، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف نماز والے ہیں، ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، اپنے رب کو کرتے ہیں، ہمارا دین انہیں پسند نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کہنا ہے ہمیں؟ انہوں نے مسجد میں ہی رہنا ہے، انہوں نے نماز تک ہی رہنا ہے، نظام تو ہمارا ہے، نظام کو نہیں چھیڑیں گے۔ تو اسلام اپنے روٹین پر چل رہا تھا، اسلام نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا کہ پہلے یہ صرف نماز کی بات کرتے تھے اب نظام کیوں لے آئے ہیں۔ اسلام تو اپنی روٹین پر جا رہا تھا کہ پہلے
عقائد کی تبلیغ کی جائے، پھر عبادات کی، اور اس کے بعد پھر نظام لایا جائے جو سارے معاملات کو سنبھالے۔ اسلام اپنی روٹین پر جا رہا تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے یہ صرف مسجد تک رہیں گے یا اپنے مصلے تک رہیں گے۔ نماز برداشت کر لی گئی، لیکن نظام برداشت نہ ہوا کہ جب مدینہ منورہ میں سٹیٹ بنی تو پھر یہی ابو جہل کا ٹولہ وہاں لڑنے کے لیے چلا گیا کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے معاذ اللہ، چونکہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہیں۔ کیوں خطرہ ہے؟ کہ اپنا نظام لے آئے ہیں۔ تو اتنا فرق ہے نماز اور نظام میں، سمجھ آ رہی ہے سائیں؟ تو یہ جو یعنی ابو جہل کی سوچ ہے وہی امریکہ کی سوچ ہے، کہ امریکہ جو ہے جو جب کہتا ہے کہ یعنی محض جو ہماری دین کی تبلیغ ہے، محض دین کی تبلیغ، اگرچہ اسے وہ پسند نہیں لیکن وہ برداشت ہے کہ یہ صرف ذکر کی فضیلت بیان کریں، صرف نماز کی فضیلت بیان کریں، صرف اچھے اخلاق کی فضیلت بیان کریں، یہ اسے پسند نہیں مگر برداشت ہے۔ لیکن جب یہ اپنا نظام بنائیں، نظام کا درس دیں اور نظام کی اہمیت بیان کریں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، چونکہ وہ نیو ورلڈ آرڈر لے کر امریکہ چلا ہوا ہے کہ پوری دنیا پہ حکومت میری ہوگی، اور جب مسلمان کہیں گے نہیں تیری نہیں ہوگی ہماری ہوگی، تو یہ دہشت گردی ہے اس کے نزدیک یا انتہا پسندی۔ پھر اس پر پھر وہ سیخ پا ہوتا ہے، اور پھر اسی لحاظ سے پھر جو یہ بات کریں ان کی مخالفت بھی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ہم سے ٹکرانے والی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ اور ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، کہ ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہم تو اصل مالک ہیں اور یہ قبضہ گروپ ہیں، تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم تو اپنا قبضہ چھڑانے کی بات کرتے ہیں کہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی آگے وارث وہ بنے گا جو انہیں ماننے والا ہے، اور جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ کرایہ دار ہو سکتا ہے، وہ اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا بڑا معاملہ ہے یہ ملک کا، یعنی امام عادل جو ہے وہ سر فہرست تہجد گزاروں سے ظاہر ہے کہ وہ بھی ساری صفتوں والا ہوگا، مگر محض تہجد گزاروں سے وہ مقدم ہے۔ محض یعنی ہمارے لیے تو آج یہ شعبہ جات مثلا دین کی تدریس یہ بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن امام عادل کا درجہ اس کے بھی اوپر ہے کہ جس کے چھت کے نیچے مدرس بھی بیٹھا ہے، مفتی بھی بیٹھا ہے، محدث بھی بیٹھا ہے، کہ وہ سارے کام اس کی قیادت میں زیر سایہ ہو رہے ہیں۔ والامام جنت، امام ڈھال ہے، وہ خود سارے حملے برداشت کرے گا مگر اپنے نظام میں موجود مختلف شعبہ جات کو بند نہیں ہونے دے گا، ان پہ آنچ نہیں آنے دے گا، اور وہ کام کرتے رہیں گے، اور زخم سارے وہ خود اپنے بدن پہ برداشت کرے گا۔ امام عادل کی اس کی کفر کے ساتھ براہ راست ٹکر اس کی ہوگی، اور پیچھے پھر ساری قوم اپنے اپنے حصے میں اس کے ساتھ مدد کرے گی۔ تو یہ امام عادل، اس کا اپوزیشن ہے ٹرمپ اور امریکہ۔ امام عادل کے مقابلے میں جو امت مسلمہ کی اپنے نظام اور اپنی حکومت کی بات کرے، جو کل ابو جہل کی سوچ تھی وہ آج امریکہ کی سوچ ہے، اور آگے اس کے بعد نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پر وہی سوچ ابو جہل والی آج ہمارا جو چودراہٹ کا نظام ہے، نوابوں کا، سرداروں کا، وڈیروں کا، اور نیچے آ کر یونین کونسل تک، اللہ ماشاء اللہ وہی سوچ وہ سرایت کر چکی ہے۔
مسلمان ہونے کے باوجود، یعنی یہ نہیں کہ یہ سارے ابو جال بن گئے ہیں مسلمان، مگر اس لحاظ سے ابو جال والی سوچ ان میں بڑی رچ بس گئی ہے۔ مثلا آپ جمعے پہ تقریر کریں نماز کی فضیلت کے بارے میں، تو یہ وہ سارے سردار برداشت کریں گے، اور اگر جمعے پر حنات جو ہے یہ نظام مصطفیٰ کے پیش نظر تقریر کر رہا ہو تو وہ کہیں گے امام بدلو، کہ اس کو کیا ضرورت ہے یہ باتیں کرنے کی، یعنی یہ تو ہماری سرداری کے خلاف بول رہا ہے، ان کا تو یہ کام ہی نہیں، یہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھ، تو ابو جال بھی برداشت کر گیا تھا، لیکن نظام پر آ کر اس کا مزاج بگڑا تھا اور اس کی دم کو آگ لگ گئی تھی۔ تو آج تک وہی سوچ سرایت کیے ہوئے ہے، اور یہ سوچ ہماری جان نہیں چھوڑ رہی ہمارے معاشرے کی۔ اچھا جی، تو اب یہ جو سوچ لائی اس طرح گئی تھی کہ وہ ایک لمبی تقریر ہے، ہم نے ادھر نشتر پارک میں کی تھی۔ اچھا جی، چلو وہ لمبی ہو جائے گی پھر انشاءاللہ۔ اب پہلا ہے امام عادل، دوسرا شاب ناشأ فی عبادت ربہ، دوسری سیٹ یوتھ کی ہے۔ امام عادل کے فوراً بعد ینگ جنریشن، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں نشو و نما پائی، یعنی بوڑھا ہو کے پرہیزگار نہیں بنا، بلکہ جوانی جب آ رہی تھی تو ساتھ ہی پرہیزگاری بھی تھی، تو اس کو بھی رب ذوالجلال قیامت کے دن دھوپ نہیں لگنے دے گا۔ شاب ناشأ فی عبادت ربہ، یعنی وہی بات ہے کہ جتنی اپوزیشن مضبوط ہو تو اتنا ہی اس کو دبا کر نیکی کو غالب کرنا، اس کا زیادہ فائدہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا زیادہ درجہ ہے۔ بوڑھا بندہ جو ہے اس کے اندر برے کام کی وہ طاقت نہیں رہی جو جوان میں ہے، تو وہاں پر پارسائی کا راج اتنا بڑا کام نہیں جتنا جوانی میں پارسائی کو اپنے اوپر غالب کرنا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار۔ تو اس بنیاد پر شاب ناشأ فی عبادت ربی۔ اور پھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے جوان وہ ہیں کہ جن جوانوں کی عادتیں بوڑھوں والی ہوں، اور شریر بوڑھے وہ ہیں جو ہو تو بوڑھے گئے ہوں مگر خرمستیاں جوانوں کی طرح کریں۔ یہ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ویسے تو جوان کی جو بری حرکتیں ہیں بری ہیں، لیکن وہ بوڑھا جائے اور پھر بھی اس کی ایسی حرکتیں ہوں تو وہ زیادہ باعث مذمت ہے۔ اچھا جی، شاب ناشأ فی عبادت ربی، لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو عمر ہی ہماری کوئی نہیں نماز پڑھنے کی، یعنی ابھی تو ہم نوجوان ہیں، بوڑھے ہوں گے تو پھر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بابا کھلتا بن جائے تو پھر نماز شروع کرے، تو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ بوڑھا ہو ہی نہیں، جوانی میں ہی فوت ہو جائے۔ تو شاب ناشأ فی عبادت ربی، ابھرتی جوانی پرہیزگاری میں جو گزارے۔ اب اس کی گنجائش زیادہ ہے ولی بن جانے کی، کہ اس نے بہت جلدی سفر شروع کر لیا ہے تو امید ہے منزل پہ پہنچ جائے گا، اور اگر سفر یسر کے ٹائم شروع کرے کہ جس سفر کے لیے پورا دن چاہیے تو پھر بہت مشکل ہے اس کا پہنچنا۔ اس واسطے انسان کو بہت جلد اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔
वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम फिल मसाजिद, वो बंदा कि जिसका दिल लटका दिया गया है मसाजिद में। दूसरी जगह यानी ये जो हदीस है उसमें फिल मस्जिद है, मुस्लिम में। मसाजिद में दिल जिसका लटका दिया गया, मुअल्लक, इस तरह ये पंखा मुअल्लक है तो मुअल्लक, लेकिन यहाँ ये नहीं है कि सब के सीने से दिल निकाल के इस तरह लटकाया गया है, तो ये है कि उसका ताल्लुक हो जाए मस्जिद के साथ। मुअल्लक उसी से बना है जो ताल्लुक है, मतलब यह है कि उसके दिल में अट्रैक्शन मस्जिद के बारे में हो, कि मस्जिद में उसका दिल रहता हो। दिल मस्जिद में, ना ये कि खुद मस्जिद में रहता हो और दिल घर में रहता हो, यानी दिल घर में चला जाता है तो उसका ये मतलब नहीं जिस्म से निकल के चला जाता है। तो ये है कि मोमिन के लिए कि वो अगरचे कहीं भी हो लेकिन उसका दिल जो है वो मस्जिद में हो। ध्यान करो, ध्यान साईं। तो ये मतलब होता है कि जो सहाबा का तरीका था दीन पढ़ने का, कि पढ़ के साथ साथ अपना मुहासबा करना और उसी दिन उस पे अमल शुरू करना, ना ये कि नोट लगाना, तकरीर जुमे पे करेंगे अगले साल या इसका मजमून लिखेंगे। तो ये चीज़ें तो बाद की हैं, यानी फौरन जो है वो अमल की नीयत करना, ये सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम के दीन का पढ़ने का तरीका था। अगरचे वो जुमे के लिए नोट लगाना या बाद में मुनाजरे के लिए या मजमून लिखने के लिए वो भी ज़रूरी है, अहम है, लेकिन उससे पहले अपना ज़ाती अमल है। तो रजुलान तहाब्बा फिल्लाही, वो दो बंदे, दो बंदे नहीं, दो बंदे, तहाब्बा फिल्लाही, अल्लाह की वजह से उन्होंने आपस में प्यार किया। इज्तमा अलैहि, इसी प्यार की वजह से जमा हुए, एक जगह बैठे। व तफर्रका अलैहि, फिर इसी प्यार पे जुदा भी हो गए। इसी प्यार पर मतलब यह है कि दोनों की जुदा जुदा ड्यूटियां हैं दीन की, तो फिर उसी प्यार ने कहा जो अल्लाह की वजह से है कि अब अपनी अपनी ड्यूटी पे पहुंचो। अल्लाह के लिए मदरसा में पढ़ने आए और अल्लाह के लिए फिर पढ़ के वापस चले गए। इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, उनके इज्तिमा की इल्लत भी मोहब्बत फिल्ला है और फिर इज्तिमा से जाने की इल्लत भी मोहब्बत फिल्ला है। तफर्रका अलैहि, तो ये जो तफर्रका अलैहि, इससे कोई ये नहीं इस्तिदलाल कर सकता कि हदीस के अंदर तो इफ्तिराक की भी बड़ी फजीलत है। इफ्तिराक की, सिर्फ इज्तिमा की ही नहीं बल्कि इफ्तिराक की भी फजीलत है कि इज्तमा अलैहि सुम्मा व तफर्रका अलैहि। तो उसका जवाब यह है कि ये जिस्मानी तौर पर इफ्तिराक है और जो मजमूम है वो नजरियाती तौर पर इफ्तिराक और इंतशार है। तो ये जिस्मानी तौर पर इकट्ठे हुए, अगरचे एक जो है वो लाहौर आ गया, दूसरा पेशावर चला गया, लेकिन नजरिया उनका एक है और उस मिशन एक और उस पर वो काम कर रहे हैं मोहब्बत फिल्ला में। तो ये वो इफ्तिराक नहीं कि जो मजमूम है, बल्कि इसका हुक्म है कि सारे एक जगह ही ना बैठे रहें, बैठ के फिर जाएं भी मैदान अमल में उतरें, ना कि जो पढ़ने आए वो मदारस में बैठे रहें फिर, बल्कि पढ़ के वापस लौटें। ऐसे ही यानी सीख के फिर वापस जाएं। इज्तिमा अगर हो तो इज्तिमा के बाद फिर घरों को लौटें, ये मकसद है।
آگے۔ اب دیکھو اگلی سیٹ کتنی مشکل ہے، لیکن پہلا نمبر پھر بھی امام عادل کا ہے، کیونکہ یہ بعد والی ساری خوبیوں اس میں موجود ہیں۔ رجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال، ایک بندے کو خود ایک عورت نے بلا لیا، اور وہ عورت جو رغبت کے دونوں بڑے سبب ہے اس میں موجود تھے۔ منصب بھی اس کا بڑا تھا اور جمال بھی اس کا زیادہ تھا، منصب اور جمال والی تھی، یعنی یہ ہے کہ مکمل اس کے اندر رغبت کے اسباب موجود تھے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت منصب اس کا بہت بڑا ہو، یعنی وہ ملک وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہے لیکن خوبصورت نہیں، تو اب اس میں ایک لحاظ سے رغبت ہے، دوسری لحاظ سے رغبت نہیں ہے، یا خوبصورت تو ہو مگر ہو چنگڑ پورے کی، جو جامعہ جلالیہ سے پرلی سائیڈ میں ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ یہاں بھی دونوں چیزیں نہیں، اور ہو وہ بادشاہ وقت کی بیٹی اور خوبصورت بھی ہو، تو یہ دونوں اس کے اندر اسباب موجود ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ بہت بڑی دعوت ہو کسی کو بدی کی تو آگے سے یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ بھی اس لائق ہے کہ قیامت کے دن رب اس کو دھوپ نہیں لگنے دے گا، بلکہ اپنے عرش کے نیچے نور کے منبر پہ اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، ایک بندے نے صدقہ کیا اور چھپا کے کیا، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، یعنی اتنا قریبی بھی نہیں جانتے۔ آخری سیٹ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ بندہ کہ جس نے اللہ کا ذکر کیا حالت خلوت میں، حالت خلوت میں، ففاضت عیناہ، اور اس کی دونوں آنکھیں بہہ نکلیں، یعنی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اسے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ خالیاً اس لیے کہ وہاں پھر ریا کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، تو درد کی وجہ سے نہیں، جسمانی درد کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ رو پڑا۔ اب یہ ہے کہ یہ کیا صرف مردوں کی سیٹیں ہوں گی یا عورتوں کی بھی ہوں گی؟ یعنی جس طرح یہاں پر ہے رجل طلبت ہو امرات ذات نسب و جمال، تو کیا ادھر اگر عورت کو کوئی مرد بلاتا ہے اور وہ مرد جو ہے وہ شہزادہ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور عورت آگے سے کہتی انی اخاف اللہ، تو اس پر امام کرمانی نے کہا کہ یہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ان میں سے جو وصف عورتوں میں ممکن ہے اس لحاظ سے عورتوں کی بھی یہ فضیلت اس میں موجود ہے۔ اصلا جو پہلا ہے وہ امام عادل والا، چونکہ وہ عورت کا منصب نہیں، تو باقی جو ہیں وہ مناصب ہیں، تو اس لحاظ سے پھر ان کو بھی یہی مرتبہ ملے گا۔ اور کہا کہ قال اکثر الاصولیین احکام الشرع عامۃ لجمیع المکلفین،
وہ یعنی خواہ مرد ہو یا عورت. اچھا جی. باب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. تو اس میں یعنی اگر علیحدہ جگہ موجود ہو سنتوں کی اور یہ ہو کہ کم از کم ایک رکعت میں مل جائے گا تو پھر پڑھے، ورنہ جو ہے وہ ساتھ شریک ہو جائے. اور پھر احناف کے نزدیک یعنی فلا صلاۃ بعد صلاۃ الصبح اس حدیث کی روشنی میں پھر وہ قضا نہیں ان کی، نہ طلوع شمس سے پہلے نہ بعد میں. اور اگر معاذ اللہ کسی کی فجر کی سنتیں اور فرض دونوں قضا ہو گئے تو پھر زور سے پہلے پڑھے، زوال سے پہلے پڑھے تو پھر قضا کرے گا سنتوں کی، کہ عام سنتوں سے زیادہ اوقد تاکید والی ہیں. اور بعد میں اگر پڑھے گا زور کے بعد تو پھر صرف فرض پڑھے گا. باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ. نظر آیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے تو مرض سخت ہو گیا تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. قال عائشہ انہ رجل رقیق اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، کہ وہ رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ جب وہ کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے. کیوں نہیں پڑھا سکیں گے؟ لکثرت الحزن وغلبۃ البکاء والرقۃ، کہ انہیں بار بار یہی یاد آئے گی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں اب صحت مند ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو اس میں وہ نہیں پڑھا سکیں گے. قال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فعادت. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، یعنی ایک بار جب کہا تو سرکار نے مسترد کر دیا کہ تمہاری بات میں نہیں مانوں گا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. اچھا جی، پہلے
فعادت جب انہوں نے پھر کہا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی انہیں دیا مری ابا بکر فلیصلی بالناس. اب فرمایا فإن كنا صواحب یوسف، تم ہو صواحب یوسف علیہ السلام. صواحب صاحبہ کی جمع ہے. اچھا جی، تو ویسے تو حضرت عائشہ ایک ہیں تو جمع کا صیغہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی کہلوایا تھا، اور ممکن ہے چونکہ ساتھ اور بھی ازواج مطہرات میں سے قائل کیا ہو کہ سب مل کے سرکار کو کہتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی جنس سے ہو شوشنا علی یوسف، کہ جنہوں نے اپنی ضد کروا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنی بات کی تھی. یعنی یہ تشبیہ صرف ضد میں ہے. اچھا جی، تو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. تو اس پر فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود جب تشریف لائے مسجد میں، ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں. اب اگلی حدیث میں وہ تفصیل ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه مروا ابا بکر یصلی بالناس. قالت عائشہ قلت ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء. لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے تکبیر سمع اللہ لمن حمدہ فمر عمر فلیصلی للناس. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو. فقالت عائشہ فقلت لحفصۃ قولی لہ ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء فمر عمر فلیصلی للناس. ففعلت حفصہ، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے کہنے پر کہہ دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ ان کن لانتن صواحب یوسف. چپ کر جاؤ، یعنی سختی سے جھڑک کے مہ اکفف چپ کرو. ان کن لانتن صواحب یوسف، تم یوں ضد کر رہی ہو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی عورتیں ضد کر رہی تھیں. مرو ابا بکر فلیصلی للناس. فقالت حفصہ لعائشہ، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکی دی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ما کنت لاصیب منک خیرا، یعنی تم نے مجھے جھڑکی پڑوانی تھی، میں نے کبھی آپ سے خیر نہیں پائی. اچھا جی، اچھا جی. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لکھا وَكَانَ تَابِعَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَخَدَمَهُ وَصَاحِبَهُ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور صحبت
اختیار کی 10 سال تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات خدمت کی. ہوا کان خادم لہو 10 سنین لیلا و نہارا وذکر صحبتہ. تو راوی نے ان کا ذکر کر کے یہ اس لیے وصف بیان کیا لأن صحابہ تھا معہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں صحابہ جو ہے وہ بمعنی صحبت ہے. افضل احوال المومنین و اعلی مقاماتہم، یعنی کسی مومن کے حالات میں سے سب سے افضل حالت وہ ہے جب اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف صحبت کا لمحہ میسر آیا. اعلی مقاماتہم، ولایت کے سارے درجوں سے اعلی، اور احوال مومنین میں سب سے افضل حالت یہ تھی. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے تھے انہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے دنوں میں وہ مرض جس میں آپ کا وصال ہوا، یہاں تک کہ جب پیر کا دن تھا وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، صحابہ نے صفیں بنائی ہوئی تھیں نماز میں. فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ کا پردہ ہٹایا. یعنی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، الف لام عید خارجی کا ہے الحجرہ میں، پردہ ہٹایا. ینظر الینا، درحال کے سرکار ہمیں دیکھ رہے تھے. وَهُوَ قائم، اس حالت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے تھے. یعنی ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے ہیں اور صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے میں کھڑے ہیں، جو دروازہ ریاض الجنت میں کھلتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں. کان وجہہ ورقۃ مصحف، گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مصحف کا ورق ہے. ثم تبسم یضحک، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کا تبسم فرمایا. یعنی رہا تبسم ہی، مگر اس میں رنگ یضحک والا بھی آیا، تو اعلیٰ درجے کا تبسم فرمایا. فہممنا ان نفتتنا من الفرح، ہم نے ارادہ کر لیا کہ نماز توڑ دیں. فہممنا، ہم نے ارادہ کیا، ان نفتتنا، کہ ہم شوق سے فتنے میں پڑ جائیں. یہ نفتتنا کا یہاں معنی ہے کہ ہم نماز توڑ دیں. اچھا جی، نفتتنا کیوں؟ من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں خوشی ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو گئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم ایک بار ارادہ کیا کہ ہم دیدار کر لیں، نماز پھر پڑھ لیں گے. تو ہممنا، عزمنا نہیں ہے، ابھی ہممنا ہے، جو کل 5 حالتیں بتائی تھی. ہممنا، ہم نے ارادہ کر لیا، ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فنکس ابو بکر علی عقبیہ،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایڑیوں پہ پیچھے ہٹے علی عاقبیہ تاکہ صف میں مل جائیں، وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ، اور آپ نے یہ سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ فاشار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کر لو، نماز مکمل کرو، وَأَرْخَ السِّتْرَ، اور پھر پردہ ڈال دیا۔ یہ آخری دن تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا، کہ جب آپ نے امت کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر کے مسکرا کے رخصت کر دیا۔ یعنی مسکراہٹ اس کی تھی کہ میں نے جماعت کیسی تیار کی کہ امام اور امام کے پیچھے کھڑی ہوئی جماعت، یعنی امت اور امت کا قائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وَأَرْخَ السِّتْرَ، اور ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دیا۔ فَتُوفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ، اور اسی دن پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اگلی حدیث میں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنا کے 3 دن تک نہیں تشریف لائے۔ فَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ، تو پھر تکبیر پڑھی گئی۔ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہونے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور بالحجاب، یعنی حجاب کے بارے میں حکم دیا کہ پردہ ہٹایا جائے، اور پردہ ہٹانے والے نے پردہ ہٹایا۔ فلما وضح وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما نظرنا منظرا كان عاجب إلينا من وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين وضح لنا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک